نا تو یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ تھپڑ ہے, یہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو کہتے تھے کہ اس ملک کی ہم سرکار ہیں, ہمارے حکم پہ لوگ آئے جائیں گے, ہمارے کہنے پہ حکومتیں بنیں گی, ہم لوگوں کو گائے بھینسوں بکریوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ جدھر ہنکیں گے یہ ہنک جائیں گی. یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ ہے. آپ اگر تو یہ عاصم لا نہیں ہے تو آپ جو لوگوں کو عاصم منیر صاحب کا نام لینے پہ توہین کے پرچے کر رہے ہیں, آپ اس کی وجہ بتائیں نا. پھر یہ کیا, یہ آپ ایک انسان ہے, ہمیں آپ ہمارے گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا سکتے ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہم خواتین ہیں. آپ جس مذہب کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, جس مذہب کے لیے یہ ملک بنا ہے, اس میں تو ویسے ہی عورتوں بچوں کے ساتھ جنگ کے حالات میں بھی برے سلوک کی نہیں ہے اجازت, کافروں کی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے, مشرکین کی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ کیسے خواتین کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا؟ اور آپ لوگوں کے دیکھیں, اگر میری گرفتاری عاصم منیر صاحب کے نام پہ ہوتی ہے, میری اگر ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی شان میں گستاخی ہوئی, ان پہ تنقید کی, تو میں ان کا نام پھر لوں گی نا. آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے پہ ایف آئی آر کے نام کی ہوئی ہو تو نام میں کسی دوسرے کا تو نہیں لوں گی نا. آپ کو یہ چیز کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ سب کے سب, چاہے عاصم منیر صاحب ہوں, ان سے کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ سب کے سب, چاہے کسی بھی ادارے میں ہے, فوج میں ہے, پولیس میں ہے, جج ہے, پولیٹیشین ہے, آپ سب کے سب سرکاری ملازم ہیں. عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ دے رہی ہے. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں عمران خان کی قید کو. 5 اگست 2023 عمران خان کو زمان پاک سے گرفتار کیا گیا. پہلے اٹک جیل لے کر گئے, اس کے بعد اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا. تو صنم جوید بھی میرے ساتھ موجود ہیں. صنم جوید یہ خود بھی 14.5 ماہ قید رہ کر آئی اور پھر دوسری دفعہ تقریباً 2 ماہ قید رہ کر آئی. تو صنم کیا کہیں گی؟ آج 5 اگست کا دن ہے اور آج کے دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا. 2 سال مکمل ہو گئے ہیں عمران خان کی قید کو. لوگ ایک لمحہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ عمران خان کو قید کیا جائے, زمان پاک میں مزاحمت کرتے تھے. آج 2 سال قید پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ اس بات کو, میں کم از کم ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس نے ہمیں بے عزت نہیں کیا, وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگا. اس ملک کی جو روایت تھی, جو اس ملک کی تاریخ تھی, جو ہوتا رہا ہمیشہ کہ معاہدے کر کے یا ڈیلے کر کے لوگ بھاگتے رہے. بیسکلی تو ہم نے جو مزاحمت کرنا ہے وہ اپنے لیڈر سے سیکھی ہے. دیکھیں, جس طرح مزاحمت کر کے وہ 2 سالوں سے جیل میں بیٹھا ہے اور جیسے حالاتوں میں اس کو رکھا گیا ہے, ایسے پہلے کسی سیاستدان کو نہیں رکھا گیا. اس کے باوجود وہ ہار نہیں مان رہا اور اس کے باوجود وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگا. تو ہمارے لیے تو یہ اتنے فخر کی چیز ہے, ہم اس چیز پہ اتنے اس کے احسان مند ہیں کہ مذمت کی اس نے ایک نئی تاریخ لکھی ہے اس ملک میں. تو ہمیں تو بڑا, ہم اس کا ساتھ اسی لیے بھی دے رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو 70-75 سالوں سے اس ملک میں ہوا تھا وہ آگے بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہیں گے جی اس ملک میں تو ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا ہی ہوتا رہا, جیسا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. ہم چاہتے ہیں کم از کم ہم, جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ, کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے سے سوال پوچھا جائے کہ تم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا, تو میں کہہ سکوں کہ جی میں نے ان کے لیے محنت کی. تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جواب دے سکیں گے جی ٹھیک ہے ایسا تھا, لیکن ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا, ہم نے کوشش کی کہ اگر اس ملک میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو ہم, اگر ہمیں سختی بھی برداشت کرنی پڑے تو ہم کریں اور ہم اس ملک کے بہتری کے لیے کام کریں. تو آج 5 اگست کا دن ہے. آج پورے ملک میں کہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, کہیں لوگ باہر نکلے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور کہیں گرفتاریاں ہیں, کہیں چھاپے ہیں. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ تو ہمارے ساتھ 3 سالوں سے ہو رہا ہے. مطلب 3 سالوں سے ہم نے کون سا دن ہے جو دیکھا ہے؟ دیکھیے, یہ تو ایک, آپ ویسے کہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے, لیکن کسی مارشل لا میں بھی اس طرح نہیں ہوا ہوگا. آج آپ حالات دیکھیں کہ غبارے چھوڑنے پہ لوگوں پہ پرچے ہو رہے ہیں. میں بھی دیکھ رہی تھی کہ موبائل میں 2 خان صاحب کی پکچرز لائک کی ہوئی تھی, اس بات پہ 2 لڑکوں کو بٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے. اپنے گھر پہ, اپنے ذاتی گھر پہ جو آپ کی ملکیت ہے, آپ جھنڈا نہیں لگا سکتے, پی ٹی آئی کا پولیس وارنٹ پہنچ جاتی ہے. ابھی جس طرح پنجاب میں ریڈز ہو رہے ہیں, جس طرح بے شرمی سے لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے, نہ بچے نہ بوڑھے کی, نہ عورت کی شرم, جس طرح چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, پنجاب پولیس کو ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. آپ لوگوں نے شرم غیرت گھول کے پی لی ہوئی ہے, بیچ دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. مطلب آپ لوگ ذرا بھی نہیں وہ سوچتے کہ بھی ہم کوئی چور چکے ڈاکو ہیں جو لوگوں کے گھروں میں آدھی راتوں کو گھسے ہیں. ہم اتنا کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو ہم دن کی روشنی میں کیوں نہ جائیں؟ آپ میں اور ڈکیتوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. جس طرح آپ لوگوں کے گھر میں گھس رہے ہیں, کس دنیا کے جمہوری ملک میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک ریلی نکالنے پہ آپ دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے؟ مطلب آپ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کر سکتے ہو. آپ
رمضان میں افطاری نہ کروا سکتے ہو. اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو آپ افطاری نہیں کرا سکتے. اتنی جو جدیدیت ہے کہیں کہ اتنا ظلم تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک اسلامی ملک ہے یہ, اور اس کے حالات یہ ہیں کہ آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے یہاں پہ. نہیں تو کیا سمجھتی ہیں آج جس طرح ایک مختلف پاکستان میں مختلف شہروں میں لوگ باہر نکلیں گے, ریلیاں نکالی جائیں گی, اور جو ایک تحریک ہے وہ پیک پہ جائے گی, اس پہ کیا کہیں گے, لوگوں کے کیا جذبات ہیں اور آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا گیا, جس طرح ان کو دیوار کے ساتھ